بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہے 31 دسمبر اور دن ہے بدھ کا۔ ناظرین، اہم ترین خبریں ہیں۔ مذاکرات ختم، یعنی مذاکرات بالکل ختم ہیں، ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ واضح دھمکی دی گئی ہے 3 شخصیات کی جانب سے، واضح طور پر دھمکی دی گئی ہے کہ اب ملاقاتیں عمران خان سے نہیں ہوں گی۔ حکومت پر شدید تنقید ہوئی ہے۔ حکومت کی کارکردگی اس وقت سب سے زیادہ اس پر تنقید ہو رہی ہے، اور یہ تنقید حکومت کے اندر سے بھی کی جا رہی ہے، باہر سے بھی کی جا رہی ہے۔ یعنی نظام کی تنقید بھی ہو رہی ہے اور حکومت کے اندر سے بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی پر حملہ ہوا ہے۔ سہیل آفریدی نے مریم نواز کو چیلنج کیا تھا، چیلنج قبول کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، معیشت اس حکومت کو لے ڈوبی ہے۔ اس پر بہت ہی امپورٹنٹ چیز سامنے آئی ہے۔ ان موضوعات پر بات کریں گے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، سب سے پہلے مذاکرات جو ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ مذاکرات ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، یعنی مذاکرات کی گنجائش ہے ہی نہیں، کیونکہ جن بنیادوں کے اوپر حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے ان بنیادوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف مذاکرات نہیں کرنا چاہتی۔ دونوں کے درمیان ڈیڈ لاک ہے، اور ڈیڈ لاک ہے اقتدار کے اوپر۔ یعنی الیکشن کے اندر جو کچھ بھی ہوا، پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں، ہمارا مینڈیٹ آپ نے چوری کیا ہے واپس کیا جائے۔ اس پر بات ہو ہی نہیں سکتی۔ حکومت کبھی بھی اس چیز کے اوپر نہیں آ سکتی۔ حکومت کے جو مطالبات ہیں وہ نہیں مانے جا رہے، لیکن 2 مطالبات سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے مذاکرات ختم ہو گئے ہیں۔ وہ مطالبات کیا ہیں؟ محمد مالک کی خبر دینا ہے۔ محمد مالک کا کہنا ہے کہ لگتا ہے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ خبر یہ ہے کہ اگر مذاکرات ہوتے بھی ہیں تو حکومت کو 2 چیزیں واضح کر دی گئی ہیں۔ حکومت کو 2 چیزیں واضح کر دی گئی ہیں، جب تک 2 چیزوں پر حامی نہیں ہوگی تب تک یہ معاملات آگے نہیں چلیں گے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ فوج کی قیادت پر جو نام لے کر تنقید ہو رہی ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ دوسری کیا ہے؟ اس میں پی ٹی آئی آفیشل کے اکاؤنٹ اور عمران خان کے ٹویٹس کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے، پی ٹی آئی کو افغان پالیسی پر واضح سپورٹ دینا ہوگی۔ یعنی ان کو پیغام دیا گیا حکومت کو کہ یہ 2 شرط ہیں، یہ 2 شرائط اگر پی ٹی آئی مان لیتی ہے تو مذاکرات کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ نظیر اگر یہ 2 شرائط پی ٹی آئی مان بھی لے، فرض کرے وہ مان لیتے ہیں، مذاکرات اس کے بعد بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ مذاکرات کے لیے اس کی اگلی جو شرط ہے وہ وہی ہے الیکشن والی۔ 8 فروری کو جو کچھ ہوا، پاکستان تحریک انصاف مینڈیٹ واپس چاہتی ہے۔ حکومت کے پاس کیا بچ گیا ہے؟ حکومت کے پاس مینڈیٹ تو تھا ہی نہیں۔ آج سے 2 سال پہلے بھی مینڈیٹ نہیں تھا، 2 سال بعد تو حکومت کے پاس کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ اس لیے مذاکرات کی آپشن آپ کے سامنے ہے، یہ واضح ہو گئی ہے، مذاکرات نہیں ہو سکتے، یعنی مذاکرات کی گنجائش کسی لحاظ سے بھی نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر بیرسٹر عمیر نیازی کا کہنا ہے کہ دیکھیں، یہ جو آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کر کے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، یہ نواز شریف تھوڑا ہی ہے کہ مائنس ہو جائے، پی ٹی آئی تو ہے ہی عمران خان، یعنی عمران خان کو مائنس کر کے مذاکرات، پھر اس کے بعد بچتے ہی کیا؟ اگر پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان کو مائنس کر دیا جائے تو پھر ان کے ساتھ مذاکرات کی ضرورت کیا ہے؟ ان کے ساتھ تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو مسئلہ ہے وہ تو وہیں پر موجود ہے۔ اس لیے مذاکرات کی جو گنجائش ہے، نظیر اس کہانی کو ختم سمجھیں، اس پر کچھ اور نہیں ہونے والا۔ نظیر اب آ جاتے ہیں ملاقاتوں کے اوپر۔ ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں، واضح طور پر پیغامات دے دیے گئے ہیں کہ عمران خان کی ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ 3 شخصیات نے واضح طور پر کہا ہے۔ پہلی شخصیت ہے رانا احسان افضل۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ عمران خان سے ملاقاتیں تب بحال ہوں گی جب پی ٹی آئی عمران خان کی فیملی گارنٹی دے گی کہ عمران خان سے 900 ملاقاتوں میں جو قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے وہ مزید نہیں ہوگی۔ یعنی 900 ملاقاتیں جو ہوئی ہیں، پہلی بات یہ کہ یہ 900 ملاقاتیں اگر گنی جائیں تو میں بھی 900 نہ بنے، لیکن کہا گیا ہے کہ 900 ملاقاتیں جو ہوئی ہیں ان کے اندر جو قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے وہ نہ ہو تو پھر آپ کی مزید ملاقاتیں ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں پر کون سا قانون ہے کہ اندر جو بات ہوتی ہے اسے باہر نہ لائے جائے؟ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا واضح موقف ہے کہ ہمارے لیڈر وہ ہیں، یہ پارٹی انہی کی بنیاد کے اوپر ہے، ان کی فیملی کا بھی یہی موقف ہے، لائرز کا بھی یہی موقف ہے، پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ جو بولیں گے وہ باہر آئے گا، یعنی نہ ٹویٹ ہو، نہ اکاؤنٹس چلے، نہ کوئی بات کی جائے۔ وہی پہلی چیز جس کے اوپر مذاکرات کو ڈیڈ لاک لگایا گیا ہے، شرائط کہ جو ہے ادارے کی مین جو کی لیڈرشپ ہے اس کے اوپر نام لے کر تنقید نہیں ہوگی، یہ وہی شرائط ہے۔ یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ یہی قانونی خلاف ورزی ہوتی ہے، یہ نہیں کی جائے گی تو ملاقاتیں ہوں گی۔ اب دوسری شخصیت جو سامنے آئی ہے جس نے کہا ہے کہ ملاقاتیں بند، ملاقاتیں نہیں ہوں گی، آپ حیران رہ جائیں گے، یہ ہے شرمیلا فاروقی، پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ ان کا بھی کہنا ہے کہ سزا یافتہ مجرم سپہ سالار کے خلاف ٹویٹ کرے گا تو کیا ملاقات کی اجازت ملے گی؟ یعنی کہ جب تک وہ ادارے کے سربراہ پر
ان کے خلاف ٹویٹ کریں گے، بیان دیں گے تو کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ تیسری شخصیت کون ہے؟ احسن اقبال۔ اب احسن اقبال کا جو بیان ہے وہ اس ملاقات کے بارے میں بھی ہے، اوورآل بھی ہے، یعنی اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ملاقاتیں بند، ہم کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ادارے کے خلاف ہوگی اسے قبول نہیں کریں گے۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ مسلم لیگ نون ملک کی ماں ہے، جو تیر فوج کی طرف جائے گا ہم اس تیر کا مقابلہ کریں گے۔ نظیر اب یہاں پر سوال یہ ہے، بے شک فوج کا آپ جو تیر ان کی طرف جاتا ہے آپ اس کا مقابلہ کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ نے خود تیر مارے تھے اس وقت آپ کہاں پر تھے؟ آپ نے خود تیر برسائے، کب تیر برسائے؟ نواز شریف نے کہا مجھے کیوں نکالا، اس کے بعد تیر مارا گیا، خلائی مخلوق کہا گیا۔ مریم نواز نے نعرہ لگایا یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہے، سب کے سامنے ہے۔ یہ سارے جو تیر مارے گئے ہیں اس وقت آپ کے پاس، آپ کیا اس وقت میں پاکستان مسلم نواز ملک کی ماں نہیں تھی؟ اس ماں نے جب تیر مارے تو کیا اسے احساس نہیں ہوا کہ وہ ماں ہے؟ یہ خود ایک سوال ہے، اس کا جواب جو ہے ان کے پاس نہیں ہے اور انہوں نے کبھی جواب دینے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ان کے اوپر یہ سوال اٹھایا بھی نہیں جاتا کہ آپ نے تیر کیوں مارے تھے، یا جو تیر انہوں نے مارے ان کے بارے میں ان کو سزا کیوں نہیں دی گئی۔ ناظرین اب جو آتے ہیں اگلی جانب کی، حکومت پر شدید تنقید ہو رہی ہے، حکومت پر شدید تنقید ہو رہی ہے، اندر سے بھی ہو رہی ہے اور باہر سے بھی ہو رہی ہے۔ جاوید لطیف کا ایک بیان دینا ہے، آپ جتنی مرضی ڈیولپمنٹ کر لیں، کون ڈیولپمنٹ کر رہا ہے؟ حکومت۔ آپ جتنی مرضی ڈیولپمنٹ کر لیں، آپ عوام کو ریلیف دینے کے لیے جتنا مرضی زور لگا لیں، لوگ اتنی دیر تک قبول نہیں کرتے جب تک پرانے زخموں پر مرہم نہ رکھا جائے۔ نظر یہ بات بڑی اہم ہے، یہ ساری کی ساری باتیں حکومت کو بتائی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں پر ڈیفینیٹلی اداروں کے لیے بھی پیغام ہے، ہمیں اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ آج اس کا ازالہ ایک ادارے کا سربراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہاں پر ادارے کے سربراہ کی جانب نے کہا ہے کہ آج ادارے کے سربراہ کی وجہ سے ادارے کی پھر سے عزت بن رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو سارے کے سارے لوگ ہیں، سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی پیغام ہے، اداروں کے لیے بھی ہے، کہ سب کو جو ہے اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، ان کا ازالہ بھی کرنا چاہیے۔ اس طرح سے جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ڈیولپمنٹ سے، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہونا، جب تک پرانے زخم نہیں بھرے جائیں گے تب تک بات جو اب آگے نہیں بڑھ سکتی۔ نظیر اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اب عوام کی جو پلس ہے، عوام کا جو رد عمل ہے جو سامنے آنا شروع ہو چکا ہے، ان کو معلوم ہے کہ عوام کے دل کے اندر انہوں نے اتنی نفرت بھر دی ہے، اتنی نفرت بھر دی ہے کہ وہ نفرت اب ختم نہیں ہونے والی جب تک کہ جو عوام کے اندر جس بنیاد پہ نفرت بھری گئی اس بنیاد کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جو حکومت پر تنقید ہوئی ہے وہ تنقید کرنا ہے کنور دلشاد کی۔ آپ جانتے ہیں کہ کنور دلشاد کچھ عرصہ سے ایکٹیو ہیں، وہ بھی پیغامات لاتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے اپنے کوئی پیغامات نہیں ہیں، ان کے پیغامات بھی کہیں سے آتے ہیں، چھوٹے قسم کو ان کو حسن ایوب سمجھ لیں آپ، ان کے بیانات بھی آتے ہیں۔ سیاستدانوں کے خاندان کی مستقل رہائش گاہیں بیرون ملک ہے، اب کس کی مستقل رہائش گاہیں بیرون ملک ہیں؟ سب کے سامنے ہیں، کاروبار بھی باہر ہے، مگر انہیں سیاست پاکستان میں کرنی ہے۔ ایسی ذہنیت کے لوگ ہی اپنی ذاتی مفاد کی خاطر ملک کی ترقی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ معاشی ماہرین اور اداروں کے مطابق اس وقت معاشی شرح نمو 2.7% ہے، سرمایہ کاری بھی کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، غربت کی شرح 45% پر جا پہنچی ہے، گزشتہ 3 اشروں میں یہ بلند ترین شرح ہے، بے روزگاری 21 سال کی بلند ترین سطح پر ہے۔ نظیر اب یہ تنقید آپ سامنے رکھیں، یہ تو ڈائریکٹ جو ہے کس کے بارے میں کی جا رہی ہے؟ انہی کے بارے میں جن کے ہاتھوں میں اس وقت اقتدار کی کرسیاں ہیں، حکومت ہے، ان کے بارے میں تنقید۔ دو جگہ سے تنقید آئی، جاوید لطیف بھی تنقید کر رہے ہیں کہ اب نہیں کچھ ہوگا، جہاں پر کنور دلشاد بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان کے مفادات باہر ہیں کچھ نہیں ہونا۔ نظیر یہ واقعی حقیقت ہے، جب تک ان کے مفادات باہر رہیں گے ملک سے، اس ریاست کے خیر خواہ کیا یہ لوگ ہیں؟ نہیں ہیں۔ انہوں نے دعویٰ ہمیشہ کیا، لیکن حقیقت میں کیا ہے تو کہیں پر بھی یہ لوگ ریاست کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ نظیر اگلی طرف بڑھتے ہیں، اب سہیل آفریدی اور نظیر یہ پیغامات ان کو کیوں دیے جا رہے ہیں؟ میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی اور صبح والی ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے دو چیزیں رکھی ہیں۔ اس وقت جو ہے حکومت کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی حیثیت کوئی نہیں ہے، ایک جانب ان کو ڈرایا جاتا ہے، جب وہ ڈر جاتے ہیں تو پھر ان کو تھوڑا سا حوصلہ دیا جاتا ہے کہ ابھی آپ ٹھہر جائیں، تھوڑا سا مزید موقع دیں گے آپ کو۔ یہ نظام کے ساتھ اب جو یہ بیانات سامنے آ رہے تو حکومت کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی کارکردگی کوئی نہیں، یعنی کہ حکومت کو پر پھیلانے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ نظیر اب بات کرتے ہیں سہیل آفریدی پر حملے کی۔ سہیل آفریدی نے لاہور کے اندر کھڑے ہو کے چیلنج کیا مریم نواز کو کہ آپ جو ہے مجھے مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت دیں، 1 دن کا ٹائم دے، کل کی ڈیٹ دے دیں، میں آپ کو جلسہ کر کے دکھاتا ہوں۔ آپ جو ہے پشاور میں کوئی جگہ سلیکٹ کریں، کوئی گراؤنڈ سلیکٹ کریں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ایز اے پی ٹی آئی پارٹی سپورٹ کریں گے، آپ آ کر وہاں پر جلسہ کریں، پھر موازنہ کر لیتے ہیں کہ کس کی پاپولیرٹی ہے۔ یہ انہوں نے چیلنج کیا۔ اب مریم نواز جو یہ چیلنج قبول کرتی ہوئی نظر آتی ہیں،
ڈائریکٹلی جو ہے انہوں نے نہیں کہا، لیکن اس سے پہلے سہیل آفریدی پر ایک حملہ کیا گیا ہے، اور یہ حملہ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ جس طرح وہ گئے پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر، تو حکومت نے حملہ کر دیا جو کچھ بھی وہاں پر ہوا۔ اب یہاں پر کیا حملہ کیا گیا ہے؟ سہیل آفریدی کے بارے میں نبیل قبور کا ایک بیان، ان کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کو بطور وزیر اعلیٰ سندھ آنے پر خوش آمدید کہیں گے، لیکن سڑکیں بند کرنے، لوگوں کو جمع کرنے اور امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ جیال رہنما نے یہ بیان دیا ہے۔ بس اس بیان سے آپ اندازہ کر لیں کہ خوف، ابھی اعلان ہوا، انہوں نے کہا 10 دن بعد ہو سکتا ہے جائیں، خوف نے گھیر لیا۔ وہاں سے واضح طور پر پیغامات آنے لگ گئے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو جمع نہیں کرنا، یعنی کہ آپ کو یقین ہے کہ سہیل آفریدی لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے خوف سے یہ تو ثابت کر دیا کہ آپ کو یقین ہے کہ وہاں پر آ کر وہ لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کی سیاست ہے کہاں پر؟ اگر وہ آ کر آپ کے علاقے میں کراچی کے اندر آ کے وہ لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو اقتدار کی کرسی چھوڑ دینی چاہیے۔ آپ کو یہ خوف نہیں لینا چاہیے، اقتدار کی کرسی چھوڑ دینی چاہیے۔ مزید دوسری جانب جاوید چودھری کا کہنا ہے کہ میری اطلاع یہ ہے کہ مریم نواز خیبر پختونخوا کا دورہ کریں گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہزارہ میں ایک جلسہ بھی کریں۔ میرے خیال سے جو سلوک انہوں نے سہیل آفریدی کے ساتھ کیا ہے، مریم نواز کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کریں گے۔ نظیر بات یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، آگے ان کا بیان ہے وہ بھی سناؤں گا آپ کو۔ بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ ان کو بھی یقین ہے کہ جو سلوک مریم نواز نے ان کے ساتھ کیا ہے، یعنی وہ اچھا سلوک نہیں ہے، یہ اعتراف کر رہے ہیں، وہ سلوک جو ہے سہیل آفریدی مریم کے ساتھ نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر کامیابی کس کی ہے؟ یہاں پر کامیابی ہے سہیل آفریدی کی۔ جو سہیل آفریدی کے ساتھ ہوا ہے، مریم نواز صاحبہ نے اچھی روایت قائم کی ہے۔ جو بدمزگی سہیل آفریدی کے ساتھ رکھی گئی ہے، اس کی پنجاب میں روایت نہیں ہے۔ نظیر اس وقت جو ہے پنجاب کی روایات کے اوپر بھی ڈھاکے ڈالے جا رہے ہیں، حملے کی جا رہے ہیں، روایت کو ختم کیا جا رہا ہے، سیاست کے اندر گندی روایات کو شامل کیا جا رہا ہے، انتہائی گندی، بلکہ بہت ہی معذرت کے ساتھ گھٹیا روایات کو شامل کیا جا رہا ہے۔ نظیر اگلا بیان جو ہے اختیار ولی۔ اب نظیر اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ شر پسندی چاہتے ہیں۔ اب ان کا بیان ہے کہ میں سہیل آفریدی کا چیلنج قبول کرتا ہوں۔ آپ کو چیلنج نہیں کیا گیا، چیلنج کیا گیا مریم نواز کو ایز اے وزیر اعلیٰ۔ انہوں نے کہا کہ میں سہیل آفریدی کا چیلنج قبول کرتا ہوں، مریم نواز صاحبہ نوشہرہ میں جلسے کی دعوت دیتا ہوں۔ نوشہرہ میں مریم نواز نے پہلے بھی تاریخی جلسہ کیا تھا، اس گراؤنڈ میں ایمان نیازی 2 جلسے کر چکے ہیں، لیکن آدھا گراؤنڈ بھی نہیں بھر سکے۔ ہم اپنے پہلے جلسے کا ریکارڈ بھی توڑ دیں گے انشاءاللہ۔ اب انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی جگہ میں چیلنج قبول کرتا ہوں، مریم نواز آئیں، نوشہرہ میں جلسہ ہوگا، ریکارڈ توڑ دیں گے۔ کیا ریکارڈ توڑے جائیں گے؟ اگر جلسہ ہوا تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ نظیر یہاں سے بات جو واضح سامنے آتی ہے، سہیل آفریدی کے خوف نے اس نظام کو ایک دفعہ دوبارہ سے گھما دیا ہے، یعنی وہ ہلچل، وہ تحریک جو رک گئی تھی، وہ تحریک مکمل طور پر نظر آ رہی ہے کہ سیاست کے میدان میں پانی ٹھہر چکا تھا، لیکن اب جو وہ جمود جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب دوبارہ سے اس پانی کے اندر، ٹھہری ہوئی سیاست کے پانی کے اندر سہیل آفریدی نے ہلچل پیدا کر دی ہے، ایسی لہریں پیدا کر دی ہیں کہ جو ہر جگہ پر اپنی ہلچل مچا رہی ہیں، اور یہی انقلاب اور یہی تحریک اور یہی سٹریٹ موومنٹ تھی جو کہ سہیل آفریدی آلریڈی شروع کر بھی چکے ہیں، اور اس کا رزلٹ بھی آ رہا ہے۔ لیکن آخری بات کریں گے معیشت کے اوپر۔ یہاں پر خالد مسعود خان کا کہنا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر حکومت کے دعوے کے مطابق معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں تو پھر قومی اثاثے کیوں بیچے جا رہے ہیں؟ اور اگر قومی اثاثے بیچ کر معاملات چلائے جا رہے ہیں تو معیشت کیسے بہتر ہے؟ میری تو عقل فیل ہو گئی ہے۔ اگر کسی سیانے کو جواب معلوم ہو تو بتا کر اس عاجز کی پریشانی کو رفع فرما دے، اس کی مہربانی ہوگی۔ بس ایک جواب کا سوال ہے بابا، بس یہ انہوں نے سوال کیا کہ کس طرح جب آپ اپنے اثاثے بیچ رہے ہیں تو پھر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ اور یہاں پر حافظ عبداللہ نے کاری ضرب لگائی ہے، کاری ضرب لگائی۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بھی پرائیویٹائز کر دیں، کیونکہ وہ بھی آپ سے نہیں چل رہا۔ بات تو صحیح ہے، انہوں نے کہا کہ پی آئی اے نہیں چل رہا، اسے پرائیویٹائز کر رہے ہیں، تو پاکستان بھی آپ سے نہیں چل رہا، وہ بھی آپ کسی کے حوالے کر دیں، پورا پاکستان کسی کو کرائے پر دے دیں، آپ آرام سے بیٹھیں اور پھر اس کا کریڈٹ لیں کہ بہت بہت مبارک ہو، ہم نے پاکستان کو پرائیویٹائز کر دیا کیونکہ معاشی بحران تھا۔ نظیر یہ بیان کیا ہے؟ یہ حکومت کو کیا دکھا رہا ہے؟ حکومت کی کیا کارکردگی ہے؟ نظیر یہاں پر سامنے آ جاتا ہے کہ حکومت معاشی طور پر مکمل فیل ہے، اور حکومت کو لانے والے بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کچھ نہیں کر سکے۔ اب آپ کا جو ہے اگر اسی طرح حالات چلے تو نہ آپ کی بقا ہے، نہ پھر پورے سسٹم کی بقا ہے، تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ یہ وہ خوف ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر صبح کی ویڈیو سے پہلے جو ویڈیو ہے اسے اگر آپ نے نہیں دیکھا ضرور دیکھیے گا، اس میں میں نے یہی بات کی ہے۔ اس وقت حالات جو ہے وہ بہتر نہیں ہیں، حکومت کے لیے کوئی بھی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔